شفیق وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی طالب علم ناکام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کلاس میں تمام طلباء کو ایک انداز سے ان کی استعداد کے مطابق مختلف پیرائے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر چونکہ استعداد کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ ذہین ہوتا ہے، کوئی اوسط ذہین ہوتا ہے اور کوئی ادنیٰ ذہین ہوتا ہے، تو استاد تینوں کی رعایت رکھ کے بات کرنے کے بعد پھر ذہین طالب علم کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اوسط درجے کے طالب علم اور کم ترین درجے کے طالب علم سے تکرار کر کے ان کو سبق یاد کرا دو۔ جب نصاب پورا ہو جاتا ہے تو امتحان کے مرحلے میں جب طالب علم آتے ہیں تو سارے طالب علم کے لیے ایک ہی سوال ہوتا ہے اور ان کو اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان انسانوں کو امتحان کے اندر جو باتیں آنے والی ہیں ان باتوں کی تیاری کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اپنا جو سبق تھا وہ سبق ان کو پڑھایا، اور ان کو پڑھانے کے بعد ان کے ذمے لگایا کہ تم اپنے خاص طلباء کو سکھاؤ، اور ان خاص طلباء کے ذمے لگایا کہ تم اپنے طلباء کو سکھاؤ، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، حتیٰ کہ رخصت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو میں نے تم سب کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پہنچا دی ہے، اور تم اس کی گواہی دیتے ہو۔ سب نے بیک زبان ہو کر یہ گواہی دی۔ اس کے بعد انہیں اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا، اور پھر اس وقت موجود جو لوگ تھے ان موجود لوگوں کے ذمے ایک اصولی بات دے دی، اور یہ اصولی بات قیامت تک کے لیے موجودین کے ذمے رہے گی، غائبین کے لیے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو موجود ہیں وہ اب آنے والوں کو، غیر موجودین کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل حشر کے میدان کے اندر جب تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا، اور جب گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا تو کہا جائے گا امت محمدیہ گواہی دے گی سب کے اوپر، اور اس لیے گواہی دے گی کہ امت وسط ہے، اور اس لیے گواہی دے گی خاتم النبیین کی امت ہے، اس لیے گواہی دے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمے جو کام لگایا اس نے دیانتداری کے ساتھ، ان میں ایک طبقہ مستقلاً باقی رہا کہ وہ طبقہ دیانتداری کے ساتھ پیغام آگے پہنچاتا رہا۔ یہ اس کائنات کا نظام ہے۔ اس کائنات کے نظام کے اندر جہاں پر مثبت ایکٹیویٹیز ہیں تو وہاں منفی ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ جہاں پر یہ بات موجود ہے کہ ہر آدمی اپنے فلاح بہبود چاہتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، تو ان میں ایک ایسے دشمن بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ انسانیت کی فلاح ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نیگیٹو پازیٹو کی لڑائی چلتی رہے گی، جس کو یوں کہا جائے گا حق و باطل کا معرکہ بپا رہے گا، اور اس معرکے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہوا تھا، اور اس کا اختتام آخری انسان کے دنیا سے رخصت ہونے تک جاری رہے گا، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کسی وقت بھی کہ باطل کو 100% فتح ہو گئی، حق کو 100% ناکامی ہو گئی،
کیونکہ انسانیت کا یہ قافلہ چلتا رہے گا، اور اس قافلے کے اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا نقشہ آتا رہے گا کہ کبھی ایک کو غلبہ کبھی دوسرے کو غلبہ، اور اللہ نے اس کی منشا یہ بتلائی کہ تاکہ حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے جدا کر دیا جائے، استقامت والے اور غیر استقامت والے الگ ہو جائیں، اور مخلصین شہداء کی جماعت پہ قائم ہو جائے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس مارکے کے اندر ایک طاقت شیطانی طاقت ہے اور ایک طاقت نفس کی طاقت ہے، اور یہ دونوں طاقتیں اور ان کے تمام قافلے اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی طاقت، اللہ کے دوستوں کی طاقت، اللہ والوں کی طاقت اور ان کے قافلوں کی طاقت، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتلا دیا کہ ہر زمانے کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تمہیں اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا ہے، میٹھا ہب کڑوا تھو نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو تم دشمن قیامت تک سمجھتے رہنا، یہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اور شیطانی طریقوں پہ چلنے والے کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں مفادات کی بنیاد پر کبھی تمہارے قریب آ جائیں گے اور کبھی تمہارے سے دور ہو جائیں گے، یہ قرب اور بعد حق و باطل کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، یہ شکم سیری کی بنیاد پہ ہوگا، مفادات کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک لیے نقشہ کھینچا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی فضل پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی کچھ مال غنیمت مل جاتا۔ اور اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ مسلمانوں کے دشمنوں سے کہتے ہیں کیا ہم تمہاری مدد نہیں کرتے رہے، کیا ہم تم کو ان کے راز پہنچاتے نہیں رہے، کیا ہم مخبریاں کرتے نہیں رہے، کیا ہم نے اس ملک کو اجاڑنے کے اندر اپنا کردار تم سے زیادہ ادا نہیں کیا۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اہل حق اور اہل باطل کا، مار کے حق اور مار کے باطل کا، اور اللہ کا فیصلہ ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق جب اپنی اصلی صورت اور حقیقت کے اندر آ جائے گا تو باطل کے لیے قانون اللہ نے بنایا ہے کہ وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ کا قانون ہے والعاقبۃ للمتقین، اللہ کا قانون ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کی حقیقت تمہارے اندر ہوگی تو وقتی تکالیف سے نہ امید ہو نہ پست ہمت ہو، تم ہی کو اللہ غلبہ عطا فرمائے۔ یہ قرآن کا دوسرا قانون۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ سورج جب چلا جاتا ہے تو رات کی تاریکی کے اندر کوئی کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں پر مینڈکوں کے ٹررانے کی آواز بھی آ رہی ہوگی، سیار بھی چیخ رہا ہوگا، لومڑیاں بھی چلا رہی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے جھینگر بھی بول رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے چوہے بھی، گھوسے بھی، ایسا لگے گا کہ کیسے اس جگہ کو صاف کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن زمین پہ آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ صفائی کہاں ہوگی، سب اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب حق اپنی اصلی شکل کے اندر آتا ہے تو باطل اپنے بلوں کے اندر چھپنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے باطل یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے حق کی کرن یہاں پہنچ نہ پائے۔ یہ تیسری بات ہے۔ اب اس کے بعد شیطانی حملوں کے اندر کچھ حملے ٹپیکل ہیں، ان حملوں کی بنیاد پر انسان شیطان سے زیر ہو جاتا ہے۔
حملوں کی صورت کیا ہے؟ شیطان کافروں کو، غیر مسلموں کو کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ یہی وجہ ہے کہ جا بجا حق کی دعوت جب آئی ہے تو جب وہ تمام دلائل اور براہین سے دم بخود رہ گئے اور انگوش بدندہ رہ گئے، شزدر رہ گئے اور دماغ شل ہو گیا، زبانیں گنگ ہو گئی، تو اس کے بعد انہیں ایک ہی بات کہی، انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طریقے میں پایا تھا، ہم اسی راستے میں چل رہے ہیں، تم ہمارے آبا و اجداد کو برا کہو گے؟ ایک مسلمانوں کے ساتھ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ شیطان کے جال اس طرح بنے جاتے ہیں کہ شیطان اگر کسی کے اندر حق کی طرف بڑھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ایک حملہ یہ کرتا ہے، بے شک حق ہے اور اس کی طرف جانا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اچھا راستہ اپنانا چاہیے، لیکن تم سوچو کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے تم بات کرو گے، ابھی تمہارا حلیہ کیسا، تمہارا لباس کیسا، تم پتہ نہیں پاک بھی ہو کہ پاک نہیں ہو، ایسا کرو کہ کل نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عمامہ باندھ کر، اس دن شیف بھی نہیں کرنا اور اس دن اطمینان سے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا۔ اب یاد رکھیے کہ کل کے اوپر جو بات گئی وہ ٹل گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل حالات سازگار نہ ہو سکتا ہے کہ آج جو اللہ کی توجہ خاص ہے وہ توجہ خاص نہ رہے، جو اس وقت ندامت کی کیفیت ہے وہ ندامت کی کیفیت نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کام میں ایسے الجھ جائیں کہ اس الجھن کے اندر آپ کو اپنا ہوش نہ رہے۔ ایک واردات اس کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری واردات، اس کی دوسری واردات شیطان کی ہوتی ہے کہ شیطان ایسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم اس طرح کر رہے ہو تو کرو اور توبہ بھی کر لو، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہارے لیے جو کلمات ہیں وہ کلمات ایسی گندی زبان سے تم کلمات ادا کرو گے اور پھر تم ایسے گناہ کرنے والے ہو کہ تم گناہ کرو گے، پھر تمہارے گناہ توبہ ٹوٹ جائے گی، تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ تو ایسا کرو کہ پہلے جی بھر کے گناہ کر لو، پھر بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا۔ اب بڑھاپا میسر آتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، بڑھاپا آتا ہے تو بیماریوں کا پیغام لے کے آتا ہے یا صحت کا پیغام لے کے آتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے تو سٹھیاپا لے کے آتا ہے، باولا پن لے کے آتا ہے یا ہوش و حواس کے ساتھ آتا ہے؟ یہ پتہ نہیں۔ اور جوانی کے اندر زنگ تھوڑا سا لگا ہوا ہے، بڑھاتے پہ تک پہنچتے ہوئے زنگ اتنا بڑھ جائے کہ اب ذائقہ ہی بدل جائے، بری چیزوں میں مزہ آنے لگے، اچھی چیزوں کی توفیق ہی نہ ہو، اس میں وحشت ہونے لگے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ تیسرا واردات کا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم توبہ کر لینا، سب کچھ کر لینا، نماز بھی شروع کر دینا، لیکن جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ایک ریل چلانا شروع کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دماغ دیا ہے اور انسان کو جو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اس نے جو دیکھا، دماغ نے جو قوت خیال نے اس کو اپنے اندر اسٹور کیا، تو اب جب سکون کا ماحول ہوگا وہ تمام چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ تو ریپیٹ ہونے کے نتیجے میں مثال کے طور 15 سال تک فلمیں دیکھتے رہے، ننگی ننگی چیزیں دیکھتے رہے، اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دماغ میں وہ چیزیں گھوم رہی ہیں، اب فوراً شیطان نے کہا کس منہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور گندی گندی چیزیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں۔ دوسرا حملہ، تم سجدہ کر رہے ہو لیکن ایسے سجدے کا کیا فائدہ، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے ذکر کا کیا فائدہ، ایسے داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ، ایسی ٹوپی پہننے کا کیا فائدہ، جس تمام صورتوں کے اندر تم بعد میں وہی کرو گے جو کر رہے ہو۔
اور حالانکہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے. تم برائی سے باز نہیں آ رہے تو اس کا مطلب تمہاری اندر نماز کی حقیقت نہیں، تم رسم ادا کر رہے ہو. یہ تم ایک ماحول کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہو. اس معاشرے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس معاشرے میں لوگ ٹوپی لگاتے ہیں، اس معاشرے میں لوگ گندی باتیں کرتے ہیں، تو تم بھی اس طرح چل رہے ہو. لیکن شیطان اس طرح گھماتا رہتا ہے. اور اس کے بعد شیطان کا ایک اور خطرناک حملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ایک اور خطرناک حملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہے گا ہدایت مل جائے گی، لہذا انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، کوئی اللہ والا آئے گا میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، اور کوئی بزرگ سے میں بیعت ہو جاؤں گا تو بزرگ توجہ ڈالیں گے، توجہ سے پوری زندگی بدل جائے گی. ایک شیطان کا حملہ بھی یہ بھی ہوتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر ظاہر سی بات ہے، جب انسان کا کنسنٹریشن ایک طرف نہیں ہوگا، انسان کا سوچنے کا رخ ایک نہیں ہوگا، منتشر الحواس انسان ہوگا، تو منتشر الحواس انسان دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے اس طریقے سے انسان کو الجھا دیا جائے معاشی پریشانیوں میں، امن کی پریشانیوں میں، گھریلو پریشانیوں میں، ایمانیات کی پریشانیوں میں، ایمانیات میں شکوک پیدا کر دیے جائیں، اللہ والوں کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے جائیں، دین کی اساسی بنیادوں کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے جائیں، اور دینداروں کے بارے میں مسخ صورت پیش کر دی جائے، اور ایسی حالات پیدا کر دیے جائے کہ انسان نظیر پیش کر رہا یقدم الرجل و یؤخر الاخرى، کہ ایک ٹانگ اٹھا رہا ہے، کبھی ایک ٹانگ رکھ رہا ہے، ایک ٹانگ اٹھا رہا ہے، جاؤں نہ جاؤں، رکوں نہ رکوں، چلوں نہ چلوں، اس سے بات کروں نہ کروں. تو اب مجھے بتلائیے کہ دشمن پورے حواس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اٹیک کرتا ہے تو آپ کدو مقابلہ کریں گے؟ یہ تمام چیزیں شیطان اور شیطانی طاقتوں کا جال ہے. تو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے پہلے انسان کا کنسنٹریشن صحیح کرنے کے لیے اس کا نقطہ اتحاد بنایا کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ تم تمام خوبیوں کا مرکز، تمام طاقتوں کا مرکز، تمام کامیابیوں کا مرکز، تمام فلاح کا مرکز، تمام عزت و سربلندی کا مرکز، تمام خوشیوں کا مرکز، اور تمام راحت کی زندگی کا مرکز اللہ کو مان لو. اور باطل سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ایسا الجھا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر اللہ کی طرف دھیان بعد میں جاتا ہے، باقی چیزوں کی طرف پہلے جاتا ہے. میرے پاس یہ چیز ہے، ہونا کیا چاہیے کہ مجھے یہ چاہیے، میرا اللہ میری ضرورت پوری کر دے گا. لیکن یہ تصور نہیں رہا. تو پہلا تصور ہلکا ہوا. اس کے بعد دوسرا تصور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. اب اس کے بارے میں ایسے شکوک شبہات پیدا کر دیے جائیں، کبھی کارٹون بنا دیا جائے، کبھی ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک خبیث شہوت پرست، ان کو شہوت پرست قرار دے دیں، کبھی قرآن کا مذاق اڑا دیا جائے، کبھی قرآن کی تشریحات کا مذاق اڑا دیا جائے، کبھی جہاد کا مذاق اڑا دیا جائے، کبھی جہاد کو دہشت گردی کہہ دیا جائے، کبھی مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دے دیے جائیں. اس طرح ایسے تذبذب پیدا کر دیا جائے کہ یہ رشتے مزمحل ہو جائیں، کمزور ہو جائیں. اگر بکری کا ریوڑ اس کا نگہباں نہ ہو تو ظاہر سی بات اس کو جہاں لے جائیے وہ چلی جائے گی. تو اس کے بعد دوسرا حملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. پھر تیسرا حملہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین پر اور وارثین بنانے والی فیکٹریز پر، اور ایسے شکوک شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کے اساس ختم ہو جائے. وہ اساس
جس کے بارے میں کہا گیا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ جس کی جڑیں زمین میں نہایت گہری، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرنے والی، اور ایسا سرسبز درخت ہے کہ ہر زمانے کے اندر تازہ تازہ پھل نکل رہے ہیں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ متقدمین کے لوگ ہیں یا متاخرین کے لوگ ہیں، پہلی جماعت افضل تھی یا دوسری جماعت افضل تھی۔ اگر وہ رشتہ ختم ہو جائے تو ہوا اٹھا کر جہاں چاہے پھینک دے۔ یہ چوتھا نفسیاتی حملہ، یہ شیطانی چال ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، صرف رسمی رہ گیا، اور اولیاء اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، کتاب اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد پانچواں وار قومیت پہ تقسیم، صوبائیت پہ تقسیم، مسلک پہ تقسیم، اور فروعات پہ جھگڑے۔ اتنا الجھا دیا جائے، اتنا الجھا دیا جائے، اتنا الجھا دیا جائے کہ پڑوسی پڑوسی پہ اعتماد نہ کرے، بھائی بھائی پہ اعتماد نہ کرے، اور انسان اتنا زخم خوردہ ہو جائے کہ بھیڑیا اگر ہاتھ آ کر رکھے اور تسلی کے دو بول بولے تو بھیڑیے کے ساتھ ہو جائے، اور اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے بھیڑیے کے سامنے ڈال دیں۔ پوری انسانی تاریخ، بر صغیر کی تاریخ، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، سلطنت امویہ کی تاریخ، سلطنت عباسیہ کی تاریخ، خوارزم شاہ کی تاریخ، جتنی تاریخیں اٹھائیے، عروج و زوال کی انسان کی داستان دیکھیے تو اسی کے گرد گھوم رہی۔ پھر چھٹا طریقہ یہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں پروپیگنڈے کی طاقت سے۔ فلسفی نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنی شدت سے بولو، اتنی شدت سے بولو کہ اس کے نتیجے میں حق کا اور سچ کا یقین ہونے لگے۔ بدقسمتی سے ہم اس بات میں پڑے رہے کہ کوا حلال ہے یا حرام، اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو انسان کے لیے پیدا کیا تھا، اس کے اندر جو لہریں چل رہی تھیں، یہ لہریں اسلام کے انڈر میں ہونی چاہیے تھی، اہل اسلام کے کنٹرول میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو سکک برقی ہیں، جس کے اوپر SMS رن ہو رہا ہے، جس کے اوپر ای میلز جا رہی ہیں، پورا ڈیٹا ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کاسائے گدائی کی طریقے سے بھک منگے ہیں کہ بی بی سے لندن نے جو کہہ دیا وہی دوسرے نشریاتی ادارے نقل کریں، جو CNN نے کہہ دیا وہی دوسرے نشریاتی ادارے نقل کریں، اور دن کو رات کہہ دیں، رات کو دن کہہ دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آمنا و صدقنا۔ اچھا، یہ بات BBC لندن میں آئی، بالکل صحیح۔ بھیڑیا کیسے آپ کے حق میں بات نقل کرے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بات بتلا کے چلے گئے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے گرد ساری اقوام ایسے جمع ہو جائیں گی جیسا کہ کھانے کی تھال کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہوا، یہاں کے ریزرو میرے ہیں، اور میں تمہارا ساتھ دوں گا اس مقام پر جو علاقہ تمہارا ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں وار ہیڈز بن گئے، یہ علاقہ میرا، یہ علاقہ تیرا۔ چھوٹی سطح کے علاقائی بدماش ہوتے ہیں، پھر صوبائی بدماش ہوتے ہیں، پھر ملکی بدماش ہوتے ہیں، پھر بین الاقوامی بدماش ہوتے ہیں، ہوتے بدماشی ہیں۔
تو آج جو میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہ رہا ہوں وہ پیغام یہ کہ سب سے پہلے اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صفت صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو میں 10 گنا ثواب دوں گا۔ ومن عمل سیئۃ، جس نے ایک گناہ کیا۔ یہ سب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون ہے۔ جو گناہ کرتے ہوئے بڈھا ہو گیا، جو گناہ کرتے ہوئے 40 سال کا ہو گیا، جو گناہ کرتے ہوئے مکاریاں کرتے ہوئے 50 سال کا ہو گیا، ان سب کے لیے پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب دوبارہ سے اپنی تاریخ کو ترتیب دو، اور تاریخ کو ترتیب دینے کے بعد اپنا رشتہ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، کتاب اللہ، اولیاء اللہ کی پہلی جماعت صحابہ، تابعین اور فقہائے اسلام، اس سے رشتہ قائم کر لو، اور مسلکی بنیاد پر اور فروعات کی بنیاد پر اور صوبائیت کی بنیاد پر اور مفادات کی بنیاد پر اور بزنس کمیونٹی کی بنیاد پر یا نظریاتی بنیادوں پر، جو اپنی گھڑی ہوئی نظریاتی بنیادیں، ایک دوسرے کے گلے مت کاٹو۔ اور جتنا گناہ کر چکے تو شیطان کا جو حملے کا طریقہ ہے کہ کس منہ سے توبہ کرو گے، بھیا اسی منہ سے توبہ کر لو۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حقیقت الحیاء ان ربک اللہ یراک حیث نہاک، کہ تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں پر دیکھنا نہیں چاہتا ہو۔ یہ حیا نہیں ہے کہ اللہ سے توبہ نہ کرو، حیا یہ ہے کہ تم یہ نیت کرو کہ اس جگہ مجھے اللہ نہیں دیکھے گا جس جگہ اللہ مجھے جانے سے منع کرتا ہے، یہ حیا ہے۔ اور پھر غلطی کر کے 100 دفعہ غلطی کرنی ہو جائے، تقاضۂ بشری 100 دفعہ توبہ کر لو، تو سب سے پہلے نا امیدی کی جڑ کاٹی اور قانون بتا دیا کہ اللہ کا قانون رحمت کا، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی، ہر چیز پہ حاوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کافر کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، بھوکا نہیں سلا رہا، قاتلوں کو بھی اللہ اس کی ستاری کر رہا ہے، نافرمانوں کی بھی اللہ ستاری کر رہا ہے۔ تو من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ من عمل سیئۃ، جس نے ایک گناہ کیا، تو اللہ کا قانون دیکھیے فجزاء مثلھا، کہ میں اسی کے بقدر سزا دوں گا، او اغفرہ، توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کرامن کاتبین میں نیکی لکھنے والے فرشتے کو امیر بنایا ہے اور بدی لکھنے والے فرشتے کو مامور بنایا ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کہتے ہیں فوراً لکھ دو اس کے حق میں نیکی، اور گناہ کر لیتا ہے تو وہ بدی والا فرشتہ پوچھتا ہے لکھ دوں، تو امیر فرشتہ کہتے ہیں رک جاؤ، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ پھر دن کے ایک حصے میں پوچھتا ہے لکھ دوں، کہتے ہیں رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تیسری دفعہ میں جب دن ختم ہونے لگتا ہے پھر سوال کرتا، تب جا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب لکھ لو۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کو دیکھ لیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا یہ قول ذکر فرما کر محبت کی انتہا کر دی۔ فرماتے ہیں من عمل خطیئۃ قراب الارض، زمین کو پاٹ ڈالے گناہوں سے، ثم لقینی، پھر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے کے لیے میرے دربار میں آ جائے اور یوں کہہ دے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، گناہ کیے ہوں، تو اللہ فرماتے بدلت سیئات حسنات، اس کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیں گے۔ اور پھر
اس کے بعد شیطان کے ایک اور حملے کو توڑ ڈالا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو کہ لطیف غیبی آئے گا اور وہ ہماری مدد کر جائے گا، تو یہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہاں پر آٹومیٹکلی ہر کچھ ہو جائے گا۔ اگر آٹومیٹکلی ہونا تھا تو اللہ کو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فرشتوں سے کرواتے رہتے۔ اللہ نے دنیا میں ایسے واقعات چھوڑ دیے کہ تاکہ اللہ کی قدرت بلا سبب قدرت پر یقین ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قانون سے ہٹ کر، اور بہت سارے ایسے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے، یہ آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے واقعات کروا کے دنیا کو بتلا دیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں۔ اور اس کی نفی کیسے کر دی؟ اس کی نفی ایسے کر دی کہ بنی اسرائیل کے واقعے کو ذکر کر کے کہا گیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی یہ بات ہم کو پسند نہیں آئی، اور قیامت تک کے لیے ان کی اس بات کو نقل کر دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ تمہارے پروردگار جائے، ہم بس دعا کریں گے باقی کام بن جائے گا۔ اللہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا قانون کیا ہے، ہماری رحمت ہوتی کیسے ہے، اور ہم اپنا کرم کرتے کیسے ہیں۔ من اقترب الی شبرا، کہ تم ایک بالش چلو ہمارے پاس، ایک طرف تو الیہ ذراعن، ہم ایک ہاتھ چلیں گے۔ من اقترب الی ذراعن، تم ایک ہاتھ چل کے آؤ گے، ہم 2 ہاتھ چل کے آئیں گے۔ من اتانی یمشی، تم پہیا پہیا چل کے آؤ گے، اتئی تو ہم لپک کے پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ قدم اٹھاؤ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو ہماری مدد و نصرت کیسے آتی ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، آپ کو اپنے پڑوس افغانستان کے اندر روس کے واقعہ بھی یاد ہے، امریکہ کا واقعہ بھی یاد ہے، 57 اسلامی ممالک کا واقعہ بھی یاد ہے، اور اتنا زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اس واقعات کو دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے سے تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، اور اب زخم پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قدم اٹھانا ہے، پھر کام اللہ کریں گے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے معجزات دیے انبیاء علیہ السلام کو، تو ان معجزات کے اوپر آپ غور کیجئے تو وہاں پر بھی، حالانکہ معجزہ سراسر من جانب اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود عمل کو شرط قرار دیا۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العالمین نے امتحان جو لینا تھا لے لیا، قربانی جو مطلوب تھی وہ قربانی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ایک صحابی سے ایک کام کروایا، نبی کے معجزہ ظاہر کروایا کہ اللہ چاہتے تو جو صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، ان کا پیٹ ویسے ہی بھر دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا۔ حضرت جابر اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھ کر میرا دل کٹ گیا، تم بتاؤ گھر میں کچھ؟ انہوں نے کہا چھوٹی سی ایک بکری رہ گئی ہے، کچھ جو ہے دانے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، روٹی پکاؤ اور سالن پکاؤ، میں لے کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3-4 صحابی کو لے آئیے گا، باقی جماعت کو مت لے کے آئیے گا، اتنا کھانا نہیں، اور یاد رکھیے چپکے سے کہیے گا۔ اب وہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو حضرت جابر تم سب کی دعوت کر رہے ہیں۔ اب حضرت جابر کی تو زمین جو پاؤں سے کھسک گئی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھاگے گئے کہ حضور پوری جماعت لے کے آئے۔ بیوی نے کہا بکا تم تو ایسے تیسی، تمہاری عقلی بیوی ہے، دونوں آپس میں تعلق ہے۔ اب کوئی کہے کہ انہوں نے صحابی کو ایسا کہ تو وہ بھی تو صحابیہ ہیں، بکا تمہارے ایسے ہو ستیہ ناس ہو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، حضور کو تم نے چپکے سے کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے بالکل چپکے سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا حضور نے اعلان کیا کہ پھر بے فکر ہو جاؤ، فکر کی بات ہی نہیں۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنی اہلیہ سے کہو کہ تھوڑا سا ہٹائیں ڈھکن اور سالن نکالتی رہیں، کھول کے نہ دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سالن نکالتے رہے، روٹیاں پک کے آتی رہیں، سارے صحابہ سیر ہو کے شکم سیر ہو گئے اور 3-4 افراد باقی تھے، پھر بھی کھانا 3-4 افراد کے بقدر موجود تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ویسے بھی پیٹ بھر سکتے تھے، لیکن معجزے کے اندر بھی اللہ رب العالمین چونکہ قیامت تک معجزہ نہیں ہونا ہے، لیکن معجزے والے نبی کے وارثین سے اللہ رب العالمین کو کام لینا ہے اور ان کی امت سے کام لینا ہے، تو لہذا اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ تمہیں کچھ عمل کرنا پڑے، باقی کام ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور یوں پھینکی، اور سارے کوئی دشمن ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ کے اندر نہیں گئی ہو، اور اللہ فرما رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مٹی تو ہم نے آنکھوں میں پہنچائی، اللہ ویسے بھی پہنچا تھا ہوا کے ذریعے سے۔ غزوے حنین کے موقع پر پیاس کی شدت ہے، پانی موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ پانی ملے گا، وہاں انتظار کرنا میرے آنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا دست مبارک ڈالا، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں سارے جانوروں کو پانی پلایا اور ہم نے بھی پانی پیا، اپنے مشکیں بھر لی۔ اس کے ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے تھے، اور انہیں پوچھا اس وقت تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، اگر 15,000 میں تو پانی کم نہیں پڑتا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمیں نیکی کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، اور جس دن ہم نے قدم اٹھا لیا اس دن اللہ رب العالمین کی مدد نصرت ہوگی، اور قدم حکمران سے لے کر بھنگی تک ہر ایک کو اٹھانا پڑے گا کہ پاکستانیوں کو اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ہر طبقے کے اندر یہ فکر پیدا کرنی پڑے گی کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، رسول اللہ کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، اولیاء اللہ نے جو فقہ مدون کیے اس کے مطابق ہم نافذ کرنے لگے احکامات، ہمارے عدالتی نظام، ہمارا شورائی نظام، ہمارے ایوان کا نظام، ہمارے تمام نظام شریعت کے تابع ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان سے ٹکرا سکے، بلکہ وہ وقت بھی آئے گا اللہ رب العالمین اگر فضل فرما دے کہ پاکستان جہاں پر ہاتھ رکھ دے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت پاکستان کو، پاکستانیوں کو دی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیے۔ اللہ کے وعدے پہ جب یقین رکھیں گے اور صحیح فیصلے کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ دنیا یہاں ملازمت کے لیے آئے گی، دنیا یہاں کا ویزا لینے کی تمنا کرے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے بر صغیر کے اس خطے کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں اسلام چلتا پھرتا نظر آ جائے، ہم دیکھ لیں، اور اس ملک کو وہ عروج عطا فرمائے جس عروج کی بنیاد پر حرمین شریفین